اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے قرآنی انسائکلوپیڈیا کے دوسرے موضوع الایمان باللہ تعالی کی ڈیٹیل میں اس کے ذیل میں جتنے موضوعات آتے ہیں ان میں موضوع نمبر 9 اور یہ موضوع ہے الایمان باللہ تعالی کے ذیل میں کہ یطلع الانسان علی حقیقت اعمالہ و احوالہ بعد موتہ، کہ مرنے کے بعد انسان اپنے اعمال اور احوال کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے گا۔ یعنی جو کچھ اس دنیا میں کیا انسان نے جو اعمال کیے تو ان اعمال کا عوض ان کو کیا ملا اس کو، اور پھر آخرت میں اس کے احوال انسان مرنے کے بعد آگاہ ہو جائے گا۔ جیسے حضور علیہ السلام فرماتے کہ ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ بے شک دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ یہاں پر ہم جو بیج ڈالتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، وہی اعمال ہماری آخرت کے باغ و بہار بنتے ہیں۔ اور یا اگر اعمال خراب ہوتے ہیں نعوذ باللہ تو ایسے اعمال آخرت کے لیے عذاب بنتے ہیں۔ تو لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو آخرت میں اس کا اجر کیا ملنے والا ہے وہ بھی اس کو نہیں معلوم ہوتا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان برے اعمال کرتا ہے اور آخرت میں ان کا کیا بدلہ ملنے والا ہے دنیا میں اس کو نہیں معلوم ہوتا، اس لیے برے اعمال میں حد سے بڑھتا جاتا ہے۔ تو ان سب کا اجر اور بدلہ کب پتہ چلے گا؟ جب دنیا سے چلا جائے گا اور آخرت کے ساتھ اس کا لنک جڑ جائے گا۔ مرنے کے بعد وہ اپنے اعمال اور احوال سے مطلع ہو جائے گا۔ تو اس موضوع کے تحت جو حوالہ جات ہیں، جو دلائل ہیں، ان پر آج ہم بحث کریں گے اور اسٹڈی کریں گے ان کو۔ سب سے پہلے حوالہ نمبر 1 ہے سورہ یونس، سورت نمبر 10، آیت نمبر 45۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، وَيَوْمَ اور جس دن یحشر اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ہم ان کو، یعنی ان سب کو جمع کرے گا، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، تو وہ محسوس کریں گے، لوگ محسوس کریں گے، کأن گویا کہ لم یلبثوا وہ نہیں رہے دنیا میں الا مگر ساعۃ من النہار دن کی صرف ایک گھڑی، کہ انہوں نے دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی گزاری ہے۔ یتعارفون بینہم، یعنی مرنے کے بعد جب اگلے جہان سے تعلق جڑے گا تو وہاں پر اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کتنی محسوس ہوگی۔ یعنی 100 سال بھی زندگی گزاری ہے، 70 سال گزاری ہے، 200 سال گزاری ہے، جتنی بھی زندگی گزاری ہے تو آخرت میں جا کے وہ کتنی لگے گی۔ جیسے
दिन की कोई एक घड़ी गुजार के आए हैं, 1 घंटा गुजार के आए हैं। यतारफून बैनहुम, यतारफून वो एक दूसरे को पहचानेंगे, यतारफून पहचानेंगे बैनहुम आपस में एक दूसरे को। कद खसिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन। कद खसिरा बेशक नुकसान उठाएंगे, खसारे में रहेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, कज़्ज़बू जिन्होंने जुटलाया था दुनिया में रहते हुए, बिलिक़ाइल्लाहि अल्लाह ताला की मुलाकात को जुटलाया था, वमा कानू मुहतदीन और वो हिदायत याफ्ता न हुए। यानी अब मरने के बाद उनको पता चलेगा कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी जो गुजारी है वो कितनी छोटी थी, बहुत मुख्तसर थी, और उनको महसूस होगा, उनका ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने दुनिया में सिर्फ 1 घड़ी के बराबर ज़िंदगी गुजारी है। और फिर वो एक दूसरे को पहचानेंगे भी, और नुकसान में रहेंगे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयात को, अल्लाह की मुलाकात को जुटलाया। अब अल्लाह की मुलाकात को जुटलाने का मतलब क्या है कि वो इस बात से बेखौफ रहे, इस बात से डरे नहीं, खौफज़दा नहीं हुए कि उनको एक दिन अल्लाह पाक के रूबरू पेश होना है, अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है, अपने अमाल का हिसाब देना है। अगर इस बात का खौफ वो दिल में रखते तो फिर दुनिया की खातिर ऐसे अमाल में गर्क ना होते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे, अल्लाह की चाहत के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने दुनिया के सौदे किए, दुनिया के कारोबार किए, और दुनिया में ऐसे अमाल किए जो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की तलब के लिए थे। ना उनके दिल में अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का खौफ था, और ना उन्होंने वो अमाल किए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर उनको खड़ा होने के काबिल बनाते। तो जो खुश नसीब इस बात को अपने ज़हन में हर लम्हा बसाते हैं और दिल से इस बात पर ईमान लाते हैं और इस्तिकामत पज़ीर रहते हैं, तो उनके बारे में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में खड़ा होने से खौफज़दा हुआ, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से खौफज़दा हुआ, अल्लाह पाक ने उसके लिए 2 जन्नतों का अजर रखा, डबल जन्नतों का अजर रखा है। तो अब ये लोग क्यों जन्नतों के मालिक ना बन सके, इन्होंने नुकसान क्यों उठाया, खसारा क्यों उठाया, कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में खड़े होने को जुटला दिया। अगर यकीन रखते और मान जाते कि अल्लाह की बारगाह में खड़े कर हिसाब देना है, तो कभी भी ऐसा ना करते। और बाद मरने की ये देख लेंगे कि कामयाब कौन था और नाकाम कौन था। इनका सबसे बड़ा खसारा यही कि अल्लाह के खौफ में इन्होंने कोई अमल नहीं किया, बल्कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की नाफरमानी में अमाल करते रहे। अब दूसरा हवाला भी सूरह शुअरा है, सूरत नंबर 26 आयत नंबर 96 ता 102। कालू वहुम फ़ीहा यख्तसिमून, कालू गुमराह लोग कहेंगे, कालू कहेंगे कौन, जो गुमराह लोग होंगे, वहुम और वो फ़ीहा उस जहन्नुम में, यख्तसिमून एक दूसरे से झगड़ा करते हुए कर रहे होंगे, और जहन्नुम में एक दूसरे से झगड़ा करते हुए वो एक दूसरे से कहेंगे, तल्लाही अल्लाह की कसम, इन कुन्ना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम खुली गुमराही में थे, बेशक हम खुली गुमराही में थे। इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम तुम्हें सब जहानों के रब के बराबर ठहराते थे। इज़ जब, नुसव्वीकुम हम तुम्हें बराबर ठहराते थे, बिरब्बिल आलमीन सारे जहानों के रब के।
جب ہم تمہیں سارے جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، یعنی اس وقت ان کو احساس ہوگا جب دوزخ میں جل رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے کو پھر تانے دیں گے کہ ہم تمہیں مانتے تھے، رب کے برابر مانتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں، الا المجرمون، مگر مجرموں نے، یعنی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ مجرم ہیں۔ فما لنا من شافعین، فما پس نہیں ہے لنا ہمارے لیے، من شافعین کوئی بھی سفارشی، کوئی بھی سفارشی آج ہمارے لیے نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے آج ہمارے لیے۔ فلو ان لنا کرتن، فلو پس اگر، انا بے شک لنا ہمارے لیے ہو جائے، کرتن واپس لوٹنا دنیا میں، فنکون من المؤمنین تو ہم ضرور مومن ہو جائیں، مومنوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی یہ سب ان کو کب پتہ چلے گا؟ جب مرنے کے بعد اگلی دنیا میں چلے جائیں گے تو پھر ان کو سارا احساس ہوگا کہ ہم نے جو دنیا میں اعمال کیے ہیں ان کے بدلے میں ہمیں آخرت میں کن احوال سے واسطہ پڑا ہے اور کس مقام سے اور کس بدلے سے واسطہ پڑا ہے، یہ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا۔ اس لیے کامیاب انسان وہی ہے، فائز وہی ہے، اور مفلحون میں وہی شامل ہے کہ جس نے اس دنیا میں جان لیا کہ میں دنیا میں اچھا کروں گا تو آخرت میں اچھا مقام ملے گا، اور برے اعمال کروں گا تو برا انجام ملے گا۔ تو اس لحاظ سے وہ اللہ رب العزت کے خوف میں رہتے ہوئے ہر برے عمل سے بچا، ہر گناہ سے بچا، ہر معصیت سے بچا، ہر حرام سے بچا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں نیک اعمال کرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری۔ اگلا حوالہ ہے حوالہ نمبر 3، سورۃ الزمر، سورت نمبر 39، آیت نمبر 56 تا 59۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ان تقول ایسا نہ ہو کہ کہے، نفسن کوئی شخص کل کو یہ کہے کہ یا حسرتا ہائے افسوس، علی اس پر، ما فرطت جو میں کوتاہی اور کمی کرتا رہا، فی جنب اللہ اللہ کے حق کے اطاعت میں، جو میں کمی کرتا رہا، کوتاہی کرتا رہا اللہ کے حق کے اطاعت میں، ہائے اس پر افسوس ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یعنی اللہ رب العزت کے حق اطاعت میں جس نے کوتاہی کی وہ کون ہے؟ کہ جو مذاق اڑاتا ہے دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس وقت وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں اللہ کے حق اطاعت میں کوتاہی کرتا رہا تو میں دین کا مذاق اڑاتا رہا۔ او تقولا، یا وہ یہ کہے، لو ان اللہ ہدانی کہ اگر بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین تو میں ضرور ہو جاتا پرہیزگاروں میں، تو میں ضرور پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا۔ او تقولا، یا وہ یہ کہے گا، حین تر العذاب جب وہ دیکھ لے گا عذاب کو، لو ان لی کرتن کہ کاش ہوتا میرے لیے کرتن دنیا میں واپس لوٹنا، فاکون تو میں ہو جاتا من المحسنین نیکوکاروں میں سے، نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ یہ سب کچھ اس کو کب یاد آئے گا؟ ان سب باتوں کے اقرار وہ کب کرے گا؟ مرنے کے بعد، جب دیکھ لے گا اپنا انجام، پھر کہے گا، پھر بلا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں، قد جاءت کا آیاتی،
قد بے شک جاءت کا آئی تھی تیرے پاس آیاتی میری آیات، فکذبتا پس تو نے جھٹلا دیا، بہا ان کو، واستکبرتا اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو کافروں میں ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ آیت بھی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آج جان جائیں آخرت کی حقیقت کو، آخرت کے انجام کو، کہ جو کچھ دنیا میں کریں گے وہی آخرت میں ملے گا، اور وہ نظر بھی اس وقت آئے گا جب آخرت میں ہماری حاضری ہوگی، مرنے کے بعد سب کچھ پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اگلا حوالہ ہے حوالہ نمبر 4، سورۃ القیامہ، سورت نمبر 75، آیت نمبر 14 سے 15۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر، علی نفسہ اپنے احوال نفس پر، بصیرہ خود آگاہ ہو جائے گا، اپنے احوال نفس کو خود دیکھ لے گا۔ ولو القا معاذیرہ، اگرچہ القا وہ پیش کرے گا، معاذیرہ اپنے بہت سارے عذر پیش کرے گا، مگر جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا وہی آخرت میں دیکھ لے گا، اور جو کچھ دنیا میں کیا تھا آخرت میں جا کے اس کو بدل نہیں سکے گا، اس کے انجام کو بدل نہیں سکے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر جب برپا ہوگا، سارے انسان وہاں پہ موجود ہوں گے، تو ایک تیز ہوا چلے گی اور اس میں ہر انسان کا نام عمل اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور جو نیکوکار ہوں گے، صالحین ہوں گے، محسنین ہوں گے، متقین ہوں گے، مومنین کاملین ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں نام عمل آئے گا، اور جو کافرین ہوں گے، منافقین، مشرکین اور فاسقین ہوں گے، ان کے بائیں ہاتھ میں نعوذ باللہ نام عمل آئے گا۔ تو اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا کہ اب میرا انجام کیا ہے، اور جن کے داہنے ہاتھ میں نام عمل آئے گا تو وہ خوشی سے جھومیں گے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی، توفیق ہدایت دی، تو ہم ایسے عمل کر کے یہاں پر پہنچے، احسن عمل کر کے یہاں پر پہنچے کہ جن کا بدلہ آج ہمیں نظر آ گیا کہ تو نے ہمارے نامہ عمل ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما دیے اور ہمیں بخشش کی نوید مل گئی۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل آئے گا نعوذ باللہ منہم، تو وہ روئیں گے، پچھتائیں گے، لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ اس وقت ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنا بائیں ہاتھ سے نامہ عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں لا سکیں یا اپنے کسی عمل کو بدل سکیں۔ نامہ عمل ان کے پاس ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے حضور حاضری جب ہوگی اور حساب ہوگا، ایک ایک بات کا حساب ہوگا، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا تھا آج ہمیں اس کا بدلہ مل گیا، اور وہاں پر کوئی بدل نہیں سکے گا، بلکہ کیا کہیں گے کہ وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہائے کاش ایک بار ہم دنیا میں لوٹ جائے، ایک بار ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے تو پھر ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں، محسنین میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے بہت مہلت ملی تھی، بہت وقت ملا تھا، مگر تم نے ضائع کر دیا، اور اب دنیا کی طرف لوٹنا نہیں، اب انجام یہی ہے، اچھوں کا انجام اچھا اور بروں کا انجام برا، نعوذ باللہ۔ تو آج ہم اس بات سے آگاہ رہیں کہ آج جو عمل کریں گے اسی کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ ان دنیا مزرعۃ الآخرہ، تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر لمحہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحہ ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنی رضا کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ مرنے کے بعد انسان اپنے اعمال اور احوال کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے گا، یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ اور اس سے اگلا ٹاپک ہے ہمارا نمبر 10 کہ یبطل جمیع اعمال الکفار بسبب عدم ایمانہم، کہ باطل ہو جائیں گے، رائیگاں ہو جائیں گے کفار کے سارے اعمال ایمان نہ ہونے کے باعث، عدم ایمان کے باعث کفار کے سارے اعمال رائیگاں ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ آخرت میں کامیابی کے لیے 2 شرائط ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، الایمان والاعمال الصالحہ، یعنی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، یہ دونوں شرط ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اور جنت میں داخلے کے لیے جو ضروری ہے، شرط ہے، وہ ہے ایمان۔ اب جس کے پاس ایمان ہوگا تو قیامت کے دن آخرت کے میدان میں جس کے پاس ایمان ہوگا اسی کے نیک اعمال قبول ہوں گے، یعنی ایمان کی بنیاد پر نیک اعمال قبول ہوں گے۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اگر اس نے دنیا میں کوئی نیک اعمال کیے بھی ہوں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول، دنیا میں اللہ پاک نے ان کا بدلہ چکا دیا ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا سارا بدلہ چکا دیتا ہے، اور آخرت میں ان نیک اعمال کا اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا، لا خلاق لہم فی الآخرہ، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ تو کفار یعنی ایمان سے خالی لوگ جو ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو پھر ان کا بدلہ ان کو اس دنیا میں اللہ پاک پورا عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کو ان اعمال کا نہ قبر میں نہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو اس ٹاپک کے تحت حوالہ نمبر 1 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 217، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فَيَمُتْ اور وہ کافر ہو، یعنی فَيَمُتْ پھر وہ مرے، وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر ہو، اس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرتی دنیا میں اور آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ سے میں پتہ چلا کہ جو شخص دین سے پھرا، یعنی ایمان اس نے نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ چھوڑ دیا اور اس کو کفر پر موت آ گئی، تو اس نے دنیا میں اگر نیک اعمال کیے تھے کوئی، تو ان کا بدلہ اللہ پاک نے دنیا میں ہی اس کو چکا دیا، اور آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملا اور وہ جہنم میں گیا، نعوذ باللہ۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 217۔ دوسرا حوالہ، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکفرون جو انکار کرتے ہیں،
بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں، یقتلون یا کا معنی وہ وَأَنُّن سب قتل کرنا، اور وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو بغیر حق ناحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو یأمرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، یعنی نبیوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں سے ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ فبشرہم، بس ان کو خبر سنا دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، کہ غارت ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت دونوں میں، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ان کے کسی ایسے عمل کا بدلہ نہ ملا جو کوئی اچھا عمل تھا، اور آخرت میں تو ان کا حصہ ہے ہی نہیں۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ تیسرا حوالہ، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ومن یکفر، اور جو شخص کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے کس چیز کا؟ حکم الہی پر ایمان لانے کا، بالایمانی، احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے، فقد حبط عملہ، تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ سورۃ المائدہ، سورت نمبر 5، آیت نمبر 5۔ چوتھا حوالہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، بہی، اس کی طرف، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی یہ اللہ کی ہدایت ہے تو وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے، یعنی جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی، اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر نیست و نابود ہو جاتے ان سے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے، جو اعمال خیر وہ کرتے تھے وہ نیست و نابود ہو جاتے اور ان کو اس کا کوئی اچھا انجام نہ ملتا۔ یہ سورۃ الانعام ہے، سورت نمبر 6، آیت نمبر 88۔ اگلا حوالہ، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ والذین، اور جو لوگ، جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، هل یجزون، نہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا، الا ما كانوا یعملون، مگر وہی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، جو اعمال وہ کیا کرتے تھے یعنی برے اعمال، اسی کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، سورت نمبر 7، آیت نمبر 147۔ اس میں حوالہ نمبر 6، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔
ما کانا للمشرکین، مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں، ان یعمرو کہ وہ آباد کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدینہ اس حال میں کہ گواہی دے، علی انفسہم کہ خود اپنے جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، بالکفر کفر پر، یعنی وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں، ان کو یہ روا ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یعنی مشرک جو ہیں وہ بھی آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 17۔ کالذین، اگلا حوالہ نمبر 7 ہے، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا۔ کالذین، اے منافقو تم ان لوگوں کی مثل ہو، کالذین ان لوگوں کی مثل ہو، یہ منافقوں سے اللہ کریم کا خطاب ہے سورہ توبہ کے اندر، کہ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد وہ بہت مضبوط تھے، منکم تم میں سے، قوتاً قوت میں، طاقت میں زیادہ تھے، واکثر اموالا واولادا اور زیادہ تھے مال میں بھی اور اولاد میں بھی، کہیں زیادہ تھے تم سے۔ فاستمتعوا، پس وہ فائدہ اٹھا چکے، بخلاقہم اپنے دنیوی حصہ سے، دنیا میں جو ان کا حصہ تھا اس سے فائدہ اٹھا چکے۔ فاستمتعتم، پس تم بھی فائدہ اٹھا لو، بخلاقکم اپنے دنیوی حصہ سے فائدہ اٹھا رہے ہو، کما جیسے استمتع فائدہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے سے، فخذتم اور تم بھی پڑے رہے لذتوں میں، باطل میں، کالذی جیسے، خاضو وہ باطل میں داخل رہے اور غلطان رہے، تم بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت میں، واولئک ھم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جو جس جیسا عمل کرے گا وہ اسی کے ساتھ شامل ہوگا، اور جو اس کا انجام ہوگا وہی اس کا انجام ہوگا۔ تو یہ منافقین کو اللہ پاک وارننگ دے رہے ہیں کہ تمہارے اعمال ان لوگوں کی مثل ہیں جو تم سے پہلے گزرے، جنہوں نے صرف دنیوی فائدے اٹھائے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، تو تمہارا بھی یہی حال ہے۔ اگلا حوالہ نمبر 8 ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا النار سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے، وحبط اور ضائع ہو گیا، ما صنعوا جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں، فیہا اس دنیا میں، اخروی حساب کے، اخروی اجر کے حساب سے وہ ضائع ہو گیا، وحبط اور ضائع ہو گیا، ما صنعوا جو انہوں نے کیا تھا، فیہا اس دنیا میں، وباطل اور باطل ہے، اکارت ہو گیا، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے وہ سب کے سب اکارت ہو گئے، جو وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے چکا دیا، اور آخرت کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو یہ سارے حوالہ جات، یہ سورہ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 16، یہ تمام حوالہ جات جو ہیں یہ اسی موضوع کے تحت کہ
عدم ایمان کے باعث کفار کے سارے اعمال رائے گاں جاتے ہیں. یعنی کافر اگر دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے اور وہ لائق اجر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کا اجر دنیا میں ہی چکا دیتے ہیں اور آخرت میں اس کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا. تو اللہ پاک ہمیں اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے زندگی کا ہر لمحہ گزارنے، ہر سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم یہاں کریں گے اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں جیسے بننے سے اللہ پاک ہمیں بچائیں کہ جن کے اعمال نعوذ باللہ دنیا میں ہوئے اور دنیا میں ہی ضائع ہو گئے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا. اللہم اجعلنا من المؤمنین الصالحین الکاملین المتقین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی بحق بنی فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین و الی اللقاء ان شاء اللہ تعالی.